آج میرے دوست عاطف کی شادی تھی۔ میں بے حد خوش تھا۔ عاطف اور میری دوستی بچپن سے تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے تھے، لیکن دونوں ہی قسمت کے مارے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سفید پوش لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ بھی کھائیں تو کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ ہم دونوں کو نوکری تو مل گئی تھی، لیکن سفارش کے بغیر تھی، اس لیے اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی۔ میں تو خیر اس کم تنخواہ پر بھی گزارا کر لیتا تھا، کیونکہ میرے والدین حیات نہیں تھے۔ بس ایک چھوٹی بہن تھی جس کی ذمہ داری مجھ پر تھی، لیکن ابھی وہ کالج میں زیر تعلیم تھی۔ البتہ عاطف کے خواب بہت اونچے تھے۔ اسے راتوں رات امیر بننا تھا۔ اسے لاکھوں نہیں، کروڑوں کمانے تھے۔ ایک اچھے پوش علاقے میں بنگلہ یا گھر، بڑی سی گاڑی، بہت سارا بینک بیلنس، ہر قسم کی سہولیات۔ لیکن میری سوچ مختلف تھی۔ میں کم پر بھی صبر شکر کر لینے والا انسان تھا۔ عاطف کی شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ بے حد خوبصورت تھی، اور سب سے بڑی بات، عاطف اسے بہت پسند کرتا تھا۔ عاطف کی کسی کزن کی سالی تھی۔ کسی شادی کی تقریب میں اس نے مائرہ کو دیکھا اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھا، اور اب اسی سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ شادی کے فنکشن پر جب دودھ پلائی کی رسم ہونے لگی تو عاطف نے مجھے ہی آواز ماری۔ کہنے لگا، یار اس وقت تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ مائرہ کی چھوٹی بہنیں اس سے 10,000 دودھ پلائی مانگ رہی تھیں، اور میں جانتا تھا کہ اس کی جیب میں اس وقت پیسے بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ کمینہ بہت کنجوس تھا۔ میرے سامنے اپنا بٹوا اپنے کمرے کی سائڈ ٹیبل میں رکھ کر گیا تھا۔ کہنے لگا، سب کچھ سالیاں لوٹ کے لے جائیں گی تو مہینے کا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ بہرحال میں اسٹیج پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا، یار سمجھاؤ ان کو کچھ، 10,000 ان کو دے دوں گا تو پورا مہینہ میں کیا مسجد کے باہر بھیک مانگوں گا؟ بات ہنسی مذاق میں ہو رہی تھی۔ میں نے بھی ان دونوں لڑکیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ پیسے کم کر لیں، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی شاید پکی تھی۔ کہنے لگیں، تب تک بہن کی رخصتی نہیں ہونے دیں گی جب تک 10,000 نہ مل جائیں۔ بہرحال میں نے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے اپنی جیب میں سے 10,000 نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ عاطف کہنے لگا، مل گئے پیسے، چلو چھٹی کرو یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، دلہا بھائی ہم جانتے ہیں آپ نے اپنے دوست کی جیب میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شادی عاطف کی تھی اور جیب میری کٹ چکی تھی۔ بہرحال میری جیب میں پائی تک بھی نہ ہوتی، تب بھی عاطف ایک ایسی ہستی تھا جس کے لیے میں سب کچھ دے سکتا تھا۔ بہت محبت کرتا تھا میں اس سے اور وہ مجھ سے۔ شادی کے 8 دن بعد سب سے پہلا دعوت نامہ میں نے ہی عاطف اور مائرہ کو دیا تھا، اور عاطف نے دل و جان سے قبول بھی کیا تھا۔ میں نے چھوٹی بہن کو سارا سامان لا کر دیا، خود بھی اس کے ساتھ لگ کر کافی اہتمام سے اس کی دعوت کی۔ مائرہ بھابھی واقعی بہت خوبصورت تھی، سلجھی ہوئی کم گو قسم کی لڑکی تھی، لیکن اس دعوت پر جو خبر عاطف نے مجھے سنائی، کچھ پل میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ اتنا خوش تھا جیسے اس کی لاٹری نکل گئی ہے۔ کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی آنکھوں پر